ایک نوجوان حافظ قرآن بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر اپنے مرحوم دادا کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھا کرتا تھا، یعنی جب بھی میرا قبرستان کے قریب سے گزر ہوتا، چاہے وہ صبح کا وقت ہو چاہے وہ شام کا وقت ہو، تو میں اپنے دادا کی قبر پر جا کر ضرور فاتحہ پڑھتا تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق میں اپنے دادا کی قبر پر شام کے وقت فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو آج مجھے قبرستان سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دادا کی قبر پر فاتحہ مکمل کیا اور اس کے بعد قبرستان میں چاروں طرف تلاش کرنے لگا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ نہ ہی کہیں پر کوئی پھول کھلے ہوئے تھے، نہ کہیں کوئی اگربتی جل رہی تھی، نہ کسی قبر پر کسی نے گلاب کا پانی ڈالا تھا، نہ کہیں کوئی تازہ پھول تھا۔ میں نے چاروں طرف تلاش کیا لیکن وہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا۔ چونکہ شام کا وقت تھا میں گھر چلا گیا۔ 2-4 روز کے بعد جب دوبارہ میرا قبرستان میں آنا ہوا تو میں نے اپنے دادا کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ کرنی شروع کی کہ اچانک مجھے پھر سے وہی خوشبو آنے لگی۔ وہ حافظ قرآن کہتے ہیں کہ میں نے فاتحہ کو مکمل کیا اور قبرستان میں تلاش کرنے لگا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تلاش کرتے کرتے آخر مجھے ایک تازہ قبر مل گئی۔ جب میں اس قبر کے قریب گیا اور میں نے اس قبر کی مٹی کو اٹھا کر سونگا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو خوشبو اسی قبر سے آتی ہے۔ وہ نوجوان حافظ قرآن کہتے ہیں جب مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے تو اب میرے دل میں اس بات کو جاننے کی جستجو پیدا ہوئی آخر یہ قبر کس کی ہے، قبر والے کے حالات و معاملات کیسے تھے، آخر کار اس کی قبر کی مٹی سے اتنی خوشبو کیوں کر آ رہی ہے۔ میں نے قبر کھودنے والے سے جب بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ قبر کسی عورت کی ہے اور 4-5 روز پہلے ہی اس کو یہاں لا کر دفن کیا گیا ہے۔ قبر کھودنے والا خود مجھے یہ کہنے لگا جب سے اس میت کو یہاں دفن کیا گیا ہے قبرستان کے اندر ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے اور یہ خوشبو ایسی ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ میں نے قبر والے سے پوچھا کہ کیا تم اس عورت کے عمل کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا نہ میں اس کے عمل کے بارے میں جانتا ہوں، نہ اس کے گھر والوں کو پہچانتا ہوں، نہ یہ کہاں سے آئی تھی مجھے یہ معلوم ہے۔ اب وہ حافظ قرآن کہتے ہیں میرے دل میں اب اس بات کو جاننے کی جستجو پیدا ہو گئی آخر وہ عورت کون تھی، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کی قبر سے خوشبو کیوں کر آ رہی ہے۔ وہ نوجوان حافظ قرآن کہتے ہیں میں حسب معمول اپنے مرحوم دادا کی قبر پر ہر دوسرے-تیسرے دن آتا اور فاتحہ پڑھتا اور قبرستان میں موجود اس عورت کی قبر سے مسلسل خوشبو آتی رہتی، یہاں تک کہ کئی مہینوں گزر گئے لیکن نہ خوشبو کم ہو رہی تھی اور نہ ختم ہونے کا نام لے رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو تلاش کرنے کی، اس کے گھر والوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ وہ حافظ قرآن کہتے ہیں کہ ایک دن اتفاق سے صبح کے وقت میں اپنے دادا کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص قبرستان کے اندر داخل ہوا اور وہ سیدھے جا کر اسی عورت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں میں نے جیسے ہی دیکھا کہ کوئی آدمی اس عورت کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہا ہے میں نے اپنی فاتحہ کو مکمل کیا اور تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا وہاں گیا، اس شخص کے قریب جا کر میں کھڑا ہو گیا اور ان کے فاتحہ کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ شخص فاتحہ خوانی سے فارغ ہوا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ قبر کس کی ہے؟ اس پر اس شخص نے حیرت سے کہا آخر تم یہ کیوں جاننا چاہتے ہو کہ یہ قبر کس کی ہے؟ میں نے اس شخص سے کہا دراصل میں اپنے دادا کی قبر پر اکثر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں لیکن جب سے اس عورت کو یہاں لا کر دفن کیا گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں پورے قبرستان میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی رہتی ہے، یہی وجہ ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ عورت کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، اس سے تمہارا کیا رشتہ ناتا ہے اور اس عورت کے اعمال کیسے تھے جس کے انتقال کے بعد اس کی قبر کی مٹی سے مسلسل خوشبو آیا کرتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ عورت کیسی تھی، اس کے اعمال کیسے تھے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے اگر واقعی تم جاننا چاہتے ہو کہ اس عورت کی قبر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حافظ قرآن کو ساتھ لے کر وہ قبرستان کے گیٹ کی طرف روانہ ہوئے اور چلتے چلتے کہنے لگے یہ قبر والی
کوئی اور نہیں بلکہ میری مرحومہ بیوی ہے۔ حافظ قرآن نے یہ سنا، حیران رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں تمہاری بیوی کے اعمال کیسے تھے، مجھے یہ بتاؤ۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے میری بیوی نماز پنجگانہ کی پابند تھی، شرم و حیا کی پیکر تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اللہ کی راہ میں خوب صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، کبھی کسی غیر محرم سے بات چیت نہیں کرتی تھی، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی۔ وہ حافظ قرآن کہتے ہیں یقیناً جب وہ عورت اتنی نیک تھی تو اس کی قبر سے خوشبو آنا ہی آنا ہے۔ اس شخص نے کہا یقیناً میری بیوی کے پاس یہ ساری نیکیاں تو تھیں، لیکن میری بیوی کے پاس ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر بھی ایک بہت بڑی نیکی تھی۔ اس پر وہ حافظ قرآن کہتے ہیں تمہاری بیوی نمازوں کی پابند تھی، شرم و حیا کی پیکر تھی، ماہ رمضان کے روزے رکھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتی تھی۔ ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ اس پر وہ شخص کہتا ہے میری بیوی کی تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، جس نیکی کی وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ میری بیوی میری برائیوں پر پردہ پوشی کیا کرتی تھی۔ اس نے زندگی بھر کبھی لوگوں کے سامنے میری کسی برائی کو ظاہر نہیں کیا۔ اس پر حافظ قرآن نے حیرت سے کہا اچھا تمہاری برائیوں پر تمہاری بیوی پردہ پوشی کرتی تھی، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو وہ تمہارے اندر کون سے عیب تھے جن عیبوں کی تمہاری بیوی پردہ پوشی کرتی تھی اور اللہ نے اسے یہ انعام عطا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میری بیوی نے پوری زندگی اس راز کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا، کبھی کسی پر ظاہر نہیں کیا، لیکن تم نے آج پوچھ لیا ہے تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں تاکہ تمہارے ذریعے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ پتا چل جائے کہ وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کے راز کی پردہ پوشی کرتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کیا انعام عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے جس دن میری شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنے ماں باپ کے ضد کی وجہ سے، اپنے خاندان کی عزت کی وجہ سے تم سے نکاح کر لیا، لیکن میری حقیقت یہ ہے کہ میں عورت کے لائق نہیں ہوں، میں نے نکاح تو کر لیا لیکن میں زندگی بھر تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے جو کچھ چاہتی ہے میں وہ تمہیں نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم نے میرے اس راز پر پردہ ڈالی رکھا اللہ تمہیں یقیناً آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس راز پر پردہ نہ ڈال سکو تو تمہاری مرضی ہے، اگر تم جانا چاہو اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے یہ بات کہی، اس کے بعد میری بیوی پوری زندگی میرے ساتھ رہی، میری خدمت کرتی رہی، میرے حقوق ادا کرتی رہی، اللہ کی عبادت کرتی رہی، لیکن اس نے کبھی دنیا کے سامنے اپنی زبان کو نہیں کھولا، اس نے لوگوں کے سامنے اس راز کا پردہ فاش نہیں کیا۔ لوگ اسے بانج کہتے تھے، لوگ اسے تانے دیتے تھے، لوگ اسے برا بھلا کہتے تھے، لیکن میری بیوی نے دنیا کی تمام باتوں کو برداشت کر لیا، کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا عیب اس میں نہیں ہے، عیب اس کے شوہر میں ہے۔ میری بیوی نے میرے اس راز کی پردہ پوشی کی، میرے عیب کو ڈھانکے رکھا، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو یہ انعام عطا کیا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں لباس کا کام صرف زیب و زینت نہیں ہے بلکہ ستر پوشی ہے، پردہ پوشی ہے، جسم کو چھپانا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے لباس کا کام دیں، ایک دوسرے کی بات کو، راز کو، درد کو، زخم کو، تکلیف کو ایسے چھپا لیں کہ کبھی کسی پر ظاہر نہ ہو، نہ شوہر دوستوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے بیوی کو برا بھلا کہے، اور نہ بیوی اپنے مائکے والوں کے سامنے، سہیلیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کو برا بھلا کہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک بیوی اپنے شوہر کے اتنے بڑے عیب پر پردہ ڈالتی ہے، نفس کی قربانی دیتی ہے، زندگی بھر اپنے شوہر کی
पर्दा पोशी करती है। नतीजा क्या हुआ, बाद मरने के अल्लाह तबारक ताला ने उसके कब्र की मिट्टी में खुशबू पैदा कर दी। अब जरा सोचें, जिसकी कब्र की मिट्टी से ऐसी खुशबू आती हो, उसकी कब्र यकीनन जन्नत का बाग बन चुकी होगी। और जब उस औरत को कब्र से निकाला जाएगा, अल्लाह तबारक ताला उसे कौन सा मकाम अता करेगा, क्या हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं? अल्लाह तबारक ताला हमारे भाइयों को, बहनों को ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने और मियाँ बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने, खुशगवार जिंदगी गुजारने, सब्र शुक्र के साथ अल्लाह तबारक ताला की इताअत व फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल